بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات ناظرین، سامعین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے بغیر کسی خرچ کے حج اور عمرہ۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جنہیں بیت اللہ کا سفر کرنے کی توفیق مل جاتی ہے اور وہ حج و عمرہ کر لیتے ہیں اور وہ بڑے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں۔ تاہم بعض بندے ایسے بھی ہیں جو رات اور دن زیارت حرمین کی تمنا کرتے ہیں، روتے ہیں، رب سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے بڑوں سے، بزرگوں سے، علماء کرام سے، علماء دین سے، والدین سے دعائیں کرواتے ہیں، تھوڑے بہت روپیے اور پیسے بھی جمع کر لیتے ہیں اور کچھ اسباب بھی اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ کی مرضی کے سامنے کسی بندے کی مرضی نہیں چلتی۔ اللہ تبارک و تعالی جسے اپنا گھر بلانا چاہے، اللہ جسے اپنا گھر دکھانا چاہے، بس وہی اللہ کے گھر کا دیدار کر سکتا ہے، وہی حج اور عمرہ کر سکتا ہے۔ حضرات ناظرین، بہت سے لوگوں کو غربت کی بنیاد پر حج بیت اللہ اور زیارت مسجد نبوی نصیب نہیں ہوتی۔ بسا اوقات فقراء، مساکین اور بہت سے کم روپیے پیسے والے، زمین جائیداد کم رکھنے والے احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آج دولت دی ہوتی، اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہوتا اور مال و دولت سے مالا مال کیا ہوتا تو آج ہم بھی فلاں بندے کی طرح، فلاں حاجی صاحب کی طرح اور فلاں مالدار کی طرح ہم بھی حج کرتے، ہم بھی زیارت حرمین کی سعادت سے فیض یاب ہوتے اور ہم بھی مدینۃ المنورہ اور مکۃ المکرمہ کا سفر کر رہے ہوتے۔ لیکن حضرات ناظرین، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو مایوسی سے منع فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں چند ایسے اعمال کی خبر دی ہے کہ جن کے کرنے کی وجہ سے بظاہر وہ اعمال تو معمولی ہوتے ہیں، چھوٹے اور تھوڑے اور کم ہوتے ہیں، لیکن جب میدان محشر میں اللہ رب العزت ان اعمال کو میزان عمل میں تولیں گے، فرشتے جب ان اعمال کو تولیں گے تو وہ اعمال بظاہر تھوڑے اور معمولی ہوں گے، لیکن ثواب کے اعتبار سے حج اور عمرے کے برابر وہ اعمال ہوں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جس کسی نے بھی جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جاتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نماز وہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کھاتے میں مکمل حج اور عمرے کے برابر ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو حضرات ناظرین، جن کے پاس مال و دولت نہیں ہے، جو غریب ہیں، جو روپیہ پیسہ نہیں جمع کر پاتے، جن کے پاس سفر حج کا مکمل انتظام نہیں ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہرگز نہ ہو، بلکہ وہ یہ عمل کر لے کہ جماعت سے فجر کی نماز ادا کرے، پھر ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے، پھر جب سورج طلوع ہو جائے تو آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز ادا کرو، نفل نماز ادا کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کھاتے میں حج اور عمرہ کے برابر مکمل اجر و ثواب دیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔